ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے لیے ہماری کوئی بھی بات غیر اہم نہیں، اور اللہ ہی ہماری ہر انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ کرتا ہے۔ اب انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ کیا ہے کہ ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی ہر طرح کی بات سناتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ٹوکتا نہیں، اور وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے۔ تو اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتا، تو ہم اللہ سے کیوں نہیں باتیں کرتے کہ اے اللہ، میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے اپنے رستے پر چلا۔ ہم کیوں اس طرح اللہ کو نہیں بتاتے؟ بس یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں۔ تو اللہ سے بات شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی میرا تقویٰ اختیار کرے، تقویٰ سے مراد ہے کہ مجھے پہچانے اور میرا کہا مانے، اور اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے ایسا راستہ بنا دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ اسے ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر مشکل سے نکال دیں گے۔ تو پھر ہم کیوں استغفار نہیں کرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل استغفار کو اپنا شعار بنا لیں، استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ سے اسے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سورۃ طلاق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم ایک تو اسے مصیبت سے نکال دیں گے، اور دوسرا ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ڈاکٹر ایان کا، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، پاور آف اللہ کے نام سے۔ ڈاکٹر ایان ایک بہت بڑے نیورو سرجن ہیں، سعودیہ میں، پاکستان سے پڑھے ہیں۔ ایک دفعہ ان کی اپائنٹمنٹ تھی کسی یورپ کنٹری میں آپریشن کی۔ خیر جیسے ہی ان کی روانگی ہوئی سعودیہ سے یورپ، تو راستے میں فلائٹ تھی ان کی، تو راستے میں طوفان اتنا شدید آیا کہ جہاز کو قریبی کسی ایئرپورٹ پر پناہ لینا پڑی۔ اب ڈاکٹر ایان نے وہاں پائلٹ سے بات کی کہ مجھے تو وقت پر پہنچنا ہے، میری وہاں اپائنٹمنٹ ہے آپریشن کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں سے قریبی ہی آپ کی منزل ہے، تو ہم آپ کے لیے باقی جہاز والوں کو خطرے میں تو نہیں ڈال سکتے، طوفان بڑا شدید ہے، تو آپ ایسا کریں آپ ٹیکسی لیں اور یہاں سے جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ آپ اپنی منزل تک چلے جائیں۔ خیر انہوں نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کے ساتھ چل نکلے۔ اب رستے میں طوفان اتنا شدید ہو گیا، اتنا شدید کہ ان کو مجبوراً اپنی گاڑی کسی گھر کے آگے کھڑی کرنا پڑی۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے بیل دی، اندر سے ایک بڑھیا نکلی، چہرے پر جھریاں، بڑھاپے کی حالت۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں طوفان بڑا شدید ہے، تھوڑی دیر پناہ چاہیے، ہم نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، اور جیسے ہی طوفان آہستہ ہوگا تو ہم چلے جائیں گے، جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا۔ اچھا، تو بڑھیا کہنے لگی آئیں اندر۔ اب اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور بڑھیا جو ہے وہ اسے پٹیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، آپ اس کے سر کو پٹیاں کیوں کر رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ اس کو دماغ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، میں اس کی دادی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج وغیرہ نہیں کروایا آپ نے؟ بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے بڑی دفعہ اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی ہے ایک نیورو سرجن کی، لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا اس ڈاکٹر کا، میں بہت پریشان ہوں کہ اس بچے کا علاج کروا لوں، تو ڈاکٹر کا ٹائم نہیں مل رہا۔ تو ڈاکٹر ایان کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں، میں اس ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں، میں آپ کو ضرور اس ڈاکٹر تک لے کر جاؤں گا۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر ایان۔ ڈاکٹر ایان کہنے لگے کہ جب میں نے بڑھیا کی یہ بات سنی اور بڑھیا کے منہ سے اپنا نام سنا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور بتایا کہ میں ہی ہوں ڈاکٹر ایان۔ یعنی اس بڑھیا نے پتہ نہیں کتنے دل سے اللہ کے آگے رو کر دعا کی کہ ڈاکٹر ایان آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا ہے، ہماری ہر بات جانتا ہے، ہمارے دل کی ہر حالت کو جانتا ہے، ہم اسے یاد کیوں نہیں کرتے؟
اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے نا تو ہر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دشمن کا بچہ، فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، کس کے لیے؟ کہ کل کو یہ میرے بڑے ہو کر میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو اس نے قتل کروا دیا، لیکن اسی کے گھر میں اللہ نے اس بچے کو پناہ دی، اس محل میں لا کر اس کی پرورش کروائی، جس نے بڑا ہو کر اس کو شکست دی۔ نیور ایور گیو اپ، کبھی بھی مایوس مت ہوں، کبھی بھی ہمت مت ہاریں۔ کامیاب لوگ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔ ہمیں کس سے یہ بات سیکھنی ہے؟ انبیاء سے۔ انبیاء کتنی ڈپریس زندگی گزار کے گئے۔ مچھلی کا پیٹ، مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر سمندر کی تہہ، کتنا اندھیرا تھا۔ کون تھے وہ؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ایک بند کمرہ ہو نا تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے بندہ تو کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جاتا ہے۔ جنگل میں ہو، جنگل بیابان میں، کبھی نہ کبھی راستہ نکل آتا ہے۔ اب سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں، پھر کون سنے گا آواز؟ یہ مایوسی کی حالت میں سننے والا کون ہے؟ وہی مالک ہے، وہی اللہ ہے۔ اور اللہ نے خود یہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو اسے اللہ کو پکارنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس تو ناکام لوگ ہوتے ہیں، مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ ابلیس مایوس ہوا تھا، انفیکٹ ابلیس کا مطلب ہی یہ ہے مایوس ہو چکا۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ کوئی پتا بھی زمین پر گرے تو میرے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کے غم سے، میرے غم سے کیسے ناآشنا رہ سکتا ہے؟ اس اللہ کو سب پتہ ہے۔ اب یہ پتہ کیا چیز ہے؟ بے جان چیز ہے نا۔ جب پتے کا گرنا بھی اللہ کو پتہ چل جائے تو پھر ہمارے غم کا کیوں نہیں؟ لیکن اللہ حل نکالتا ہے، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کامیابیوں کے بالکل قریب پہنچ کر گیو اپ کر جاتے ہیں اور فیس نہیں کرتے، لیکن ہمیں چیلنجز کو فیس کرنا ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل لے گی، اپنی منزل مقصود تک پہنچ چلی جائے گی۔ اس لیے کہ راستہ بند پا کر ہمیں تھک ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ راستے بھی نکالتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو بتا رہے ہیں کہ انسان کو جیسے ہی کوئی اچھائی پہنچنے لگتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو شر چھوئے، کوئی مشکل آئے تو مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری تو زندگی برباد ہو گئی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اتنی پریشانیوں، اتنی تکلیفوں میں زندگی گزار کر گئے۔ قصور کی بات نہیں ہوتی، قصور نہیں ہوتا۔ اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی امتحان لیتا ہے، وہ میرا مالک ہے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے، ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ پر توکل ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
Hmm.